الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآنی جو عربی ہے اس سے متعلق ہماری کلاسیں چل رہی تھی. جو گرامر سے متعلق جتنے بھی ہمارے اسباق ہے وہ پورے ہو چکے ہیں. کل ہم نے نماز سے متعلق جو سبق ہے اس کو شروع کیا. کل کا سبق ہم نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کو گرامر سے دیکھا اور اس کی جانچ پڑتال ہم نے کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا. کل میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا, شاید ساتھیوں کو میں پھر سمجھا دیتا ہوں. میں نے کل کہا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. کبھی کبھار بندہ اگر دل کے ارادے کے لیے زبان کو اپنا ترجمان بنا کے وہ کلمات ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نیت دل ہی سے ہو, زبان سے اگر کوئی کہتا ہے تو جیسے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں زبان سے اتنا ضروری ہے, اگر زبان سے نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی. یہ دونوں جو ہے یہ سائیڈز ہے. درمیانی بات یہی ہے کہ دل کے نیت نام ہے کس کا, قصد, اور کبھی کبھار بندہ دل کا زبان کو ترجمان بنا لیتا ہے کہ چلو یار تو آج کہہ دینا. اب وہ پشتو میں کہے, اردو میں کہے, یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یہ والا کہہ دے تاکہ جناب وہ زبانی ہو, وہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے. اچھا, ترجمہ جو کل کیا تھا انی وجہت, بے شک میں نے, وجہت پھیرا, وجہیہ اپنا چہرہ, للذی جی اس کے لیے, فطر السماوات جس نے, فطر جی پڑھیے, پیدا کیا, السماوات والارض حنیفا یکسو ہو کر. یہ جو ہو کر ہے نا, تاکہ وہ جو ہے نا وجہتو کے ساتھ جو تو ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دے. وما اور نہیں, انا میں, من المشرکین شرک کرنے والوں سے. اب ہم نے نماز شروع کرنی ہے. نماز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا کام تو یہ اللہ اکبر, یہ جو اللہ اکبر ہے یہ اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر یعنی وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے, جس کے ساتھ حرمت والا تعلق ہے. ابھی دیکھو یوں, ابھی تو خیر روزہ ہے, لیکن اگر روزہ نہ ہو تو لیکن ابھی بھی مثلا میں بول رہا ہوں, مجھے بولنے کی اجازت ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور یہ قلم بھی ہے, کبھی ہاتھ ادھر کر رہا ہوں کبھی ادھر کر, لیکن جب میں کہتا ہوں اللہ, مجھے بولنے کی اجازت کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. اسی طرح کھانے کی, پینے کی, بات کرنے کی یہ ساری اجازتیں ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ اکبر, اچھا یہ جو ہے یہ نماز کا فرض ہے, یہ نماز کا فرض ہے, اور یہ فرض ہر بندے پر ہے. اگر امام اللہ اکبر کہتا ہے, مقتدی اللہ اکبر نہیں کہتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی.
یہ اللہ اکبر ہر بندے کے لیے کہنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. جیسے آپ کے جنازے میں بھی جو اللہ اکبر تکبیر ہے یہ واجب ہے، رکن ہے. اسی طرح یہ بھی رکن ہے نماز کا، اور اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اس کے علاوہ باقی جتنی تکبیرات ہیں نا، اللہ اکبر رکوع میں جانا، اسی طرح اللہ اکبر سجدے میں جانا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھنا، یہ تکبیرات انتقال ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تکبیرات انتقال. انتقال تو سمجھتے ہو نا، یعنی منتقل، تو ایک جو ہے نا دوسرے منتقل کرنے کے لیے. تو یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے. کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں صرف امام کر رہا ہے، باقی آپ نے کر لیا تو بہتر بات، نہیں کیا تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ فرض ہے جو نا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا فرض یہ کدھر سے ہے؟ مثلا کیسے فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ وربک فکبر، یہ جو فکبر ہے نا، فکبر دیکھو، یہ میں صرف آپ کو ساتھ میں دیکھو، یہ کبر اس کا ماضی ہے کبرا، اس کی مضارع ہے یکبرو. اب یکبرو سے امر بنانا ہے ہم نے، تو امر بنانے کے لیے ہم نے مضارع کی علامت ہٹا دی ہے اور آخر کو ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا؟ کبر. یہ قرآن میں ہے یہ لفظ، روٹ کا با را ہے. کبر کیا کرو؟ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر کی صدائے بلند کرو. یہ کبر یہ اللہ کا حکم ہے. تو کبر یہ، اور یہ اللہ اکبر. اور پھر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی روایات ہے، ان سب روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تم نماز شروع کرو تو کیا کرو؟ تکبیر کہو. نماز شروع کرو تو سب سے پہلا کام کس کا ہے؟ تکبیر کا. اچھا اب یہ جو تکبیر ہے یہ سمجھ آئیے. دیکھو نا، میں اس کو ابھی میں گرامیٹیکلی اس کو کھولتا ہوں. بھائی کبرا، یکبرو، کبر. اسی طرح مکبر، بولے مکبر والا، تکبیر کہنے والا، مکبر. ٹھیک ہے. اب جنا کبر، مکبر. اچھا یہ جو اکبر ہے یہ اللہ، اللہ، یہ تو اس کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو گرامر میں مبتدا یا مسند الیہ، یہ مبتدا یا مسند الیہ مطلب یہ ہے، مبتدا کا مطلب ہے کہ جس سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے، ابتدا سے ہے. مسند الیہ یہ کہ اگلے کی اس کی اب نسبت اس کی طرف کی جائے گی. مسند نسبت کی گئی ہے الیہ، اس کی طرف اگلے کی، اور یہ مسند ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے. اکبر. اچھا یہ جو اکبر ہے نا، یہ وزن ہے اس کا افعالو، وزن ہے اس کا کیا؟ افعالو. یہ والا جو وزن ہے یہ آتا ہے جنا سپرلیٹیو، سب سے بڑا، سب سے بڑا. اچھا یہ وزن دو جگہ میں آتا ہے. یہ جو ہم نے مضارع پڑھا تھا نا، مضارع کا جو واحد متکلم ہے اس میں نا آپ دیکھو نا، اسمعو، اسمعو کے معنی ہے میں سنتا ہوں یا سنوں گا. اعوذ، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، ادھر بھی آتا ہے اور یہ والا بھی. اب فرق کیسے کریں گے؟
فرق سیاق و سباق سے ہوتا ہے کہ بھئی جگہ فعل والی ہے تو یہ اسمع میں سنتا ہوں، اسمع کا معنی ہے میں سنتا ہوں یا سنتا ہوں بھی، اگر ادھر لگا دے نا اسمع کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ تو اللہ اکبر، اب نماز سٹارٹ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو جب بڑے کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو کہیں اور دھیان جاتا ہے۔ دیکھو نا، جب کوئی بڑے کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے، وہ جنرل صاحب نے بلایا اور اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو جب جنرل صاحب کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو پھر، یا پھر سی او کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو پھر آگے پیچھے دھیان جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو سارا فوکس، یہ دیکھو نا زبانی کہلوا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تم سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہو، اس لیے سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد غیر اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ کیا کر دو، توڑ دو، تاکہ آپ کی نماز خالص اللہ کے لیے ہو جائے اور نماز نماز بن جائے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے یہ مسند الیہ اور یہ مسند، اب یہ مسند الیہ اور مسند الیہ یعنی جو نسبتیں ہیں، اب یہ نسبت ظاہری باتیں ہوگی کس سے پوری؟ یہ لفظ، یہ جو آپس میں ان کی نسبت ہے نا، یہ نسبت کیا ہے؟ یہ لفظ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی نماز ہم نے شروع کر دی، اب نماز شروع کرتے ہوئے میں ساتھ ساتھ میں نا نماز کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ مطلب فائدہ ہو جائے نماز بھی، اور مطلب ہم اللہ اکبر کے کیا سوچے۔ اب سوچے ہم یہ کہ بھئی ہم سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دکان ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ جو ہے نا آس پاس کے لوگ ہیں، گھر والے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اب خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ۔ اچھا، یہ روایات میں حدیث میں 3 طرح کا ہے، آپ کو لوگ کہیں گے یار ادھر اٹھا لے، ادھر اٹھا لے، ادھر اٹھا لے، تینوں طرح روایات میں ہے یہ، لیکن ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کی یہ والی انگلیاں ہیں نا، یہ اس کے برابر ہو جائے، اوپر والا اس کے، اور یہ جو یہ والی جگہ ہے نا یہ اس کے برابر آ جاتی ہے، یہ آپ کے، لیکن اس کو کان سے ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، کانوں سے ہاتھ کا لگانا ضروری نہیں ہے، آپ کے یہ والے آپ کے ہاتھ یوں ہو جائے۔ اچھا، وہ بعض روایات میں کندھوں تک ہے، بعض میں کانوں تک ہے، اور بعض میں کانوں کے لو تک ہے۔ ہم جو طریقہ کرتے ہیں نا اس تینوں پہ عمل ہوتا ہے۔ آپ کی یہ والی جگہ کندھوں تک آتی ہے، یہ آتا ہے آپ کے کانوں کے لو تک، اور یہ اوپر والا حصہ آتا ہے کانوں تک۔ تو ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں اگر بندہ یوں کرتا ہے نا تو ظاہری بات ہے یہ والی روایت اور یہ والی روایت رہ جاتی ہے، اور اگر بندہ یوں کرتا ہے تو پھر بھی یہ والی روایت اور یہ والی روایت دونوں رہ گئی، لیکن جب آپ یوں کرتے ہیں نا تو ایک ہی وقت میں آپ کا تینوں روایات پہ عمل ہو گیا، اور آپ نے یوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اور یہ ہاتھ اٹھانا بعض لوگ کہتے ہیں یہ در حقیقت غیر اللہ کی نفی ہے، اور اللہ اکبر اللہ کی کبریائی ہے۔ آپ نے بیان کر دی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے جب اللہ سب سے بڑا ہے تو بندہ قیدی بن کے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے، بندہ اس کے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہو جائے۔ آپ کے جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر، اور یہ والا اس سے آپ حلقہ بنا لیں، حلقہ بنا کے آپ ناپ کے اوپر نیچے، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جنا کہ، لیکن آپ کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہو۔ قیام فرض ہے تو اللہ اکبر۔ اب آپ نے اگلا جو نماز ہے ہمارا سبحانک اللہم و بحمدہ، یہ سمجھ آئی ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کیا؟ ثنا،
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کیا؟ ثنا. سبحانہ و بے امام ترمذی سبحان اللہ و بحمدہ کا امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما یقول عند افتتاح الصلاۃ، کہ بھائی نماز کے افتتاح میں یعنی سٹارٹ میں کیا کہیں گے. چنانچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا کہ جب بندہ نماز سٹارٹ کرے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے. حدیث میں ہے اور حدیث سے ثابت ہے. ثنا کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بھئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر نماز میں ثنا نہیں پڑھی گئی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے ثنا کی وجہ سے مطلب جھگڑے یا ثنا کی وجہ سے مسائل پیدا کرنا، یہ ہاں اگر پڑھ لی تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نماز کے فرائض میں سے بھی نہیں ہے، واجبات میں سے بھی نہیں ہے. اصل دو چیزیں ہیں، فرائض اور واجبات، جس کی بیس پر آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا، یہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر پڑھے، اذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك. فا کو ہٹاؤ، سبح امر ہے، تسبیح بیان کرو، بحمد ربک اپنے رب کے حمد کے ساتھ. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا کیا ہے؟ حکم. اچھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا نا اور انسان کو خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے ایک بات کی تھی. فرشتوں نے کہا تھا اللہ یہ کیا فسادی بنا رہے ہیں آپ. نحن نسبح بحمد، جی پڑھیے، نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. گویا کہ اس کام کے لیے ہم کافی ہے، انسان کو بنانے کی ضرورت. اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ میں نے بنانا ہے. ہم یہ جو قرآن میں دیکھو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہے، یہ قرآن میں یہ جو لفظ سبحان ہے نا یہ ہے تقریباً 87 مرتبہ مختلف شکلوں میں. اب مختلف، کبھی یہ سبحان کی شکل میں، کبھی یہ سبح کی شکل میں ہے، ماضی ہے، کبھی یہ یسبح کی شکل میں ہے، کبھی یہ سبح کی شکل میں ہے، کبھی یہ سبحوہ ہے قرآن میں. سبحوہ یہ تو اللہ ہے، بکرتن سبحو تسبیح بیان کرو، ہو اس کی بکرتن و اصیلا. تو یہ سارے جنا یہ قرآن میں تقریباً میں نے کہا 87 مرتبہ ہے. اچھا، اس پہ اگر یہ سبحان والی شکل ہے تو پاکی معنی ہے. اگر یہ اس والے میں مسبح، سبح، یسبح، تسبیح، تسبیح بھی اسی ہے، مسبح بھی اسی سے ہے، سبح، یہ سب جو ہے اسی سے. لیکن اگر اس سے شد ہٹا دو نا، سبح، پتہ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی تیرنے کے ہوتے ہیں. اس کے معنی پھر کس کے ہوتے ہیں؟ تیرنا. قرآن میں ہے، جی کوئی کہہ رہا ہے، جی آگے پڑھے نا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات. سابح یہ سین با ہا، شد نہیں ہے ادھر. اس کا ماضی سبح ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ سبح، تیرنے کے معنی میں ہے.
جب مشدد ہو تو پھر یہ کس کے معنی میں ہے؟ تسبیح کے معنی میں. دیکھو آپ نے جو شکلیں پڑھی ہے، سبح یسبح تسبیحا فہو مسبح، سبح لا یسبح لا تسبح، یہ ساری اس کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو دو جگہ اللہ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک، کہ بھائی آپ نے اپنے رب کے نام کی کیا کرنی ہے؟ حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، حکم ہے. اور دوسری جگہ فرشتوں نے کہا تھا ہم کریں گے، اللہ نے کہا نہیں میں جانتا ہوں. اس لیے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ کہہ کر گویا کہ وہ فرشتوں کو جو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، عملی طور پر ہم جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نماز کدھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ سبحانک اللہم سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جواب کا جناب اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا دوسری بات جو یہ سمجھ آئیے، آگے چلتے ہیں اس کا ترجمہ. اچھا اس کا ترجمہ ساری دنیا کے لوگ غلط کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پاک ہے تو. یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاک ہے تو، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اور یہ غلط کرتے ہیں اس کا ترجمہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاک ہے تو نا، پھر آگے وہ بحمدک کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. بس پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تعریف ہے تیرے لیے، حالانکہ لیے کا کہ یہاں کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ ہے کیا؟ دیکھو عربی کا ایک اصول ہے، اس کو یاد رکھیے. عربی میں جو سٹارٹ میں ناؤن ہوتا ہے اس پر پیش ہوگا. کیا ہوگا؟ پیش. زبر نہیں آئے گا. زبر کبھی بھی نہیں آئے گا. زبر سٹارٹ میں، جب سٹارٹ میں زبر آ رہا ہے تو سٹارٹ میں یہ جو زبر ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پیچھے ایک ورب ہے، اس سے پیچھے ایک ورب ہے، اور وہ ورب اس کو یہ زبر دے رہا ہے. اچھا اتنا پھر کسی کا ذہن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ورب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ورب یہی جو اسم ادھر ہے نا اسی کا ورب ہوتا ہے. اصل میں یہ ہے اسبح سبحانک اللہم، میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری، اللہم اے اللہ. یہ ہے اس کا ترجمہ. پاک ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہ آپ قرآن اٹھا لے، یہ جو سبحان اللہ جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے نا، قرآن میں بہت ساری جگہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. آپ سبحان اللہ و بحمدہ کو دیکھ لے، کلک کر لے، آپ گوگل نکالے، ٹھیک ہے، اور ادھر دیکھو اعراب. یہ جو میں کر رہا ہوں نا اس کو اعراب کہتے ہیں، یعنی اس کا اعراب کیا ہے اور یہ ادھر کیا واقع ہو رہا ہے. تو وہاں لکھا ہوتا ہے اسبح سبحان اللہ و بحمدہ. یہ اصل میں اسبح، یہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں تیری، اللہم. اور اللہم کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا یہ اللہ، یا اللہ کا کیا ہے؟ مخفف ہے. میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری. دوبارہ اس کا چونکہ پاکی کا ادھر آ گیا لہذا سبحان کی دوبارہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اسبح کا، اے اللہ میں بیان کرتا ہوں پاکی تیری، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. نہیں سمجھ آئی؟ ورنہ تب جا کے قرآن کی جو آیت ہے نا فسبح، اللہ تسبیح بیان کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. پاکی خود کوئی چیز نہیں. مثلا پاکی میں کہتے ہیں پاک ہے پاک ہے پاک ہے پاک ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ پاکی خود کوئی چیز نہیں ہے. پاکی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پاکی کے لیے آپ نے اللہ کا حمد بیان کرنا ہے. اس لیے اللہ فرماتے فسبح، تم پاکی بیان کرو، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ کی پاکی کیسے بیان ہوگی؟ جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے اور دنیا جہاں کی ساری تعریفیں جیسے الحمدللہ رب العالمین میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ بیان. تو یہ اسبح کا سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، وبحمدک اور پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. تب ترجمہ یہ کا
تیری، ککماکم حمد تعریف، بی کے ساتھ اور واو اور سبحانک اللہم، ترجمہ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے یہی کیا ہے، ہم نے بھی بچپن میں یہی کیا، پاک ہے تو، لیکن پاک ہے تو والا ترجمہ ادھر بنتا نہیں ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے۔ اسبح سبحانک اللہم، اے اللہ اسبح، میں پاکی بیان کرتا ہوں کا تیری، و بحمدک، اور پاکی بیان کرتا ہوں تیری تعریف کے ساتھ۔ میرے خیال میں کافی ہے اتنا، سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی کسی نے اس بارے میں سوال کرنا ہے تو، یہ اگر نہیں سمجھ آئی ہے تو، پاک تو وہ پھر بھی ہے اگر ہم پاکی بیان نہ کریں تو، جی پاک تو وہ پھر بھی ہے، پاک تو وہ پھر بھی ہے اگر ہم پاکی بیان نہ کریں، یہ اچھی بات آپ نے کی ہے۔ پاک وہ ہر صورت میں ہے، لیکن میری پاکی کہاں سے ہوگی؟ میری پاکی اس کی پاکی کو بیان کرنے میں ہے، اگر میں اس کی پاکی بیان کروں تو میں پاک ہوتا ہوں، اور میرا منہ صاف ہوتا ہے، میرا دل صاف ہوتا ہے، میرے اندر کا جو ہے نا وہ سارا صاف ہوتا ہے۔ اگر میں اس کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے غلاظتوں کا ڈھیر ہے اور غلاظتوں کا ڈھیر رہیں گے، پاکی نہیں ہوگی۔ اللہم ربنا آمین۔